اللہ الرحمن الرحیم والجهل فيما يخاطب وعكسه وترك القعود الأول وقيل كل هذه يكون إلى ترك الواجب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اور مثالیں دے رہے ہیں. اور جہر اس جگہ میں کہ مخافتت کی جاتی ہے اور اس کا عکس. اور صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. قولہ والجہر یعنی جہر بالقرات اس نماز میں کہ مخافتت کی جاتی ہے اس میں جہر کرنا. جی یعنی واجب ہے اس پر یہ کہ قرات کرے سرن. تو کدی اچھی کیتی تو پھر کی پہ جائے گا. اور اسی طرح اس کا عکس یعنی سر نماز جہریہ میں اگر کر دی تو پھر بھی. اب یہ جو سجدہ صاحب پڑھتا ہے اچھی دی جگہ تے ہولی تے ہولی دی جگہ تے اچھی، یہ امام کے حق میں ہے. کس کے حق میں؟ نہ کہ بیان کرے جب بنا کرتے ہوئے اس پر کہ سر اور جہر کا وجوب یہ جماعت کے خصائص سے ہے. کس کے خصائص سے؟ شاباش. بامطابق اس کے کہ اختیار کیا اس کو علامہ ذیلعی اور صاحب ہدایہ نے. گل گئی مک لیکنہ نر دفع وہم، لیکن وہ شے کہ تصحیح کیا اس کی صاحب بدائے نے اور درر نے اور میلان کیا اسی کی طرف فتح القدیر میں اور بحر میں اور نہر میں اور حلبۃ المجلی میں اور ان کے غیر میں. وہ کیا ہے کہ سجود صاحب کا وجوب جہر کے ساتھ سریہ میں ہر مصلی پر ہے، امام ہو یا ظہر تے اثر وچ کی پاویں امام اچا پڑے تے پاویں اس تے اینیاں نے آکھیا ہے بھئی تصحیح اے وے. سمجھا جی؟ اور اس کے عکس میں کس میں؟ شام میں اس نے ایستا پڑھا اور اس کے عکس میں امام پر ہے نہ کہ ورنہ تو ساری نمازیں ہی سیدھے صاحب پہ گئے. کیڑی ہے مغرب تے شاہ اسی ایستا پڑھ دیں کلے جدوں پڑھ دیں. ہاں تو یہ امام پر ہے، اس میں مقتدیوں پر نہیں، اکیلے پر نہیں. اکیلے سمجھا گی جی؟ دھیان کریں جو میں. خلاصہ یہ ہے کہ جہر جہریہ میں نہیں واجب منفرد پر بالاتفاق، اور اختلاف ہے وجوب سر میں منفرد پر کہ جو سریہ ہے ان میں منفرد پر سر واجب ہے کہ نہیں. ظاہر الروایہ عدم وجوب ہے اور اختلاف بس ظاہر روایہ میں یہ کہ واجب نہیں ہے. لہذا زور اثر اگر کلہ اچا پڑھ گیا تو سجدہ صاحب نہیں پوے گا پھر. لیکن دسیا نے پیچھے بھی جنا تصحیح کی تھی انہیں کتابیں بھی پہ جائے گا. سنیا جی؟ زور اثر اچا پڑے گا تو سجدہ صاحب تو اگر جہریہ وچ ایستا پڑے گا تو پھر نہیں پوے گا.
اچھا جی یہ کنا اچا تے کنا ایستا جن نال کی ہوندا ہے امام نو اور اختلاف کیا گیا مقدار میں پس ظاہر الروایہ وجوب ہے سجدہ صاحب کا جاہر کے ساتھ سریہ میں مطلقاً جی جو سریہ ہے نا اس میں جاہر کر دیا نا مطلقاً تو کیا ہے اور اسی طرح اس کے عکس میں کیا اگرچہ بقدرے ظاہر و روایہ میں تو یہ ہے سنیں جی اور وہ شے کے تصحیح کی ہے اس کے ابن الحمام نے اور علامہ زیلعی نے اور صاحب ہدایہ نے وہ یہ ہے کہ وجوب فی قدر ما تجوز بہ الصلاۃ ہے سورتین میں نہ کہ اقل سے جن دے نال نماز دا فرض ادا ہو جاندہ ہے نا جی اتنی مقدار اگر اس نے ایستا دی جگہ تے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اینا ایستا پڑھ دیتا ہے تنہ ایچ تو کی ہو گیا تے اینا اچھا پڑھ دیتا ہے زور تے اثر وچ تو کی ہو گیا نہ کیا کال اس سے پس تحقیق ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یسرو فی سریہ اور سرکار سنوا دیتے تھے صحابہ پاک کو ایک آیت کبھی کبھار اخرجہ الشیخان اور جتوں صحابہ پاک دسیا کہ سوڑے زور اثر جو فلانی صورت پڑھی ہے کہ وہ تو تائیں جو سنی ہے تنی اور دیکھو وَهُوَ اختیار صاحب الکنز میں پہ ہو وَصَحَحَهُ صاحب التعیین تب یہ پیچھے سی ہے فقال صحیح ہے کہ واجب ہے بے ترک واجب لا غیر بے واجب ترک ہونا تا سجدہ صاحب پہندہ ہے نا اور یہ اس لیے کہ تقدیم میں اور تاخیر میں اور تغییر میں کیا ہوتا ہے یہ میرے خیال اگے آ رہے ہیں اگے آ رہے ہیں نا ایک گل اگے پہ او تسی تھلے نا حدیث پاک ویکھو جی ایک گل اگے آ رہی ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے آقا جی یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب و سورتین یطول فی الاولی و یقصر فی الثانیۃ و یسمع الآیۃ احیانا جی اچھا جی مک گئی گل فی ما یخافت یہ معروف بھی ٹھیک ہے اور من المخافتت سنا جی واپس چلو اور ترک کرنا قعود اول کا پہلے کا دیکھا اس سے بھی او دیکھو اعتراض کیا ہے قعود اخیر سے او فرضاں دی گل ہے با وجہ ہونے اخیر کے فرض اندنا جیسا کہ گزر گیا اپنی جگہ میں تو اگر آخری قاعدہ چھوڑ دیا تو پس نہیں واجب اخیر کے ترک کے ساتھ کون بلکہ نماز فاسد ہوگی جی وکیلا واپس چلو اور بعض نے کہا ہے کل یہ لوٹتا ہے ترک واجب کی طرف اے جنیاں مثالاں دیتیاں نا پیچھے یہ ساریاں ترک واجب کی طرف لوٹتی ہیں سنیں جی دھیان کریں جو بے خوشرا وکیلا قائل اس کے صدر الاسلام ابو الیسر بزدوی جی بھائی ہیں فخر الاسلام کے اور مستحسن جانا اسی کو صاحب محیط نے کلو حاضی یعنی کل وہ جو ذکر کیے گئے ہیں سجدہ صاحب کے موجبات سے جن سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے یہ سارے کے سارے لوٹتے ہیں کدھر
کیونکہ جہر سر کی جگہ میں مستلزم ہے ترک اور سر اور تقدیم رکن اس میں مستلزم ہے با تقدیم الرکن فی ترکن لواجب ترتیب جو واجب تھی بھئی جب ایک رکن مقدم کرنا ہے تو نہیں گڑبڑ ہو گئی ہو تو ان میں جو ترتیب واجب تھی اس ترتیب کا ترک ہو گیا لیونے تھے وہ سارے واجب چھوٹ گئے نا جی اور اسی طرح تاخیر رکن کی اس میں جی ترک ہے وصل کا جو ملانا تھا ان پیچھے لے گئے اور اسی طرح رکن کے تکرار میں بھی جو وصل تھا اس تو بعد اے کرنا ہے اے واجب ہے وہ چھٹ گئے تو لہذا خلاصہ سارے دا کہ نکلے ہوں ویکھو واہ ہوا اختیار ہو صاحب الکنز وصححہ صاحب التبجین انہوں نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے کس کے ساتھ واجب ہوتا ہے ترک لا غیر صرف ترک واجب نہ اور نہیں اور یہ اس لیے کہ تقدیم میں تاخیر میں تغییر میں کیا ہوتا ہے اس لیے کہ واجب اس پر یہ کہ نہ کرے اس طرح بندے پر واجب ہے کہ اس طرح تو اس نے کیا تو واجب ترک کر دیا پس جب کیا تو پس تحقیق تو پس ہو گیا ترک واجب شامل کس کو کل کو اور جہر ان نمازوں میں کہ مخافتت کی جاتی ہے اور عکس اس کا اور ترک قعود اول کا بعض نے کہا ہے کل یہ لوٹتے ہیں ترک واجب کی طرف آگے بن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہیں واجب مقتدی کی صاحب کے ساتھ مقتدی بھول گئے اس پر بلکہ واجب ہوگا اس کے امام کی صاحب کے ساتھ اگر امام سجدہ کرے نہ کرے تو نماز ختم کر دے تو واجب رہ گیا تو واجب الادا ہوئے گی جی اے تئی پہلے اور مسبوق سجدہ کرے اپنے امام کے ساتھ اگر امام نے سجدہ صاف کیا تو مسبوق کیا کرے پھر قضا کرے وہ جو رہ گئی ہے اس سے جی رکعتاں رہ گئی ہے نا پھر اٹھ کے پڑھے پھر او ویکھو جی ولا یاجب یعنی نہیں واجب سجود صاحب مقتدی کی صاحب کے ساتھ نہیں واجب سجود صاحب مقتدی کی نہ امام پر واجب ہے اس لیے کہ مقتدی تابع ہے تو اور تابع نہیں واجب کرتا کسی شے کو اور نہ ہی خود مقتدی پر واجب ہے اس لیے کہ نہیں ممکن مقتدی کے لیے ادائیگی سجدہ صاحب کی نہ سلام سے پہلے باوجہ لازمان امام کی مخالفت کے اور نہ سلام کے بعد باوجہ نکل جانے اس کے نماز سے امام کے سلام کے ساتھ وہ تو نماز سے نکل گئے اب اچھا جی اور اسی طرح نہیں واجب مقتدی پر اگر بھول گیا اس کا امام اور اس نے تو ہن مقتدی کا میں تو کرنا ہے نہ امام کیتا ہے تو کرے نہیں کیتا تو نہ کرے اصل اس کل میں حدیث ہے جو دلالت کرتی ہے وجوب مطابقت پر وہ نال جوڑنا جی حدیث الدال علی وہ حدیث کون سی ہے سونے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محض بنایا گیا ہے امام لیؤتم بہ تاکہ
اقتدا کی جائے کس کی. یہ ہوں دیکھو نا جی حدیثاں مسائل وچ کنی بار بار آندیاں نے تے جتے جے شفقت فرمائی ہوندی پکھیا تے تینوں یاد ہو ہی جاندی ہے جی. کیوں میرا یارا ہو سکتی ہیں سر یہ کلیے نے جڑے بار بار آندے نے جی جی. اخراج ابو داود وغیرہ. تو یہ حدیث دال ہے کس پر کہ امام ہے ہی اس لیے کہ اس کی اقتدا کیجیے. سبحان اللہ. اچھا جی او مسبوق یسجدو برابر ہے کہ ہو صاحب امام سے اس کی اقتدا سے پہلے یا اے آیا تیسری رکعت وچ امام کو غلطی ہوگی دوسری رکعت میں تم ہی کرنا ہے. اچھا جی جڑا کہ نا یسجدو مع امام ہی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف پیچھے ایسے نا بھی سلام پھیر کے کرنا ہے. یہ کہ نہ تابعہ داری کرے مسبوق امام کی کس میں سلام نہیں پھیرنا سنے ہی تاکہ نہ واقعہ ہو جائے سلام اس کی نماز کے خلال میں بلکہ سجدہ کرے امام کے ساتھ اور تشہد پڑھے پھر دوبارہ. پس جب سلام پھیرے سنیں جی پہلے بھی تشہد پڑھے تو بعد بھی پڑھے کون مسبوق. پس جب سلام پھیر دے امام سجدہ صاحب کے بعد تو کھڑا ہو جائے ما فاتہ کی قضا کی. اور قضا میں نہیں پڑھنا. اچھا جی اور نہیں واجب کون سجدہ صاحب مقتدی کی صاحب کے ساتھ بلکہ واجب ہے مقتدی کے امام کی صاحب کے ساتھ اگر سجدہ کرے نہ کرے تو پھر کوئی نہیں. اور مسبوق سجدہ کرے اپنے امام کے ساتھ پھر قضا کرے وہ جو فوت ہو گیا اس سے. جی صبر صبر. اور وہ بندہ جو بھول گیا قادہ اولا سے. قادہ اولا کیڑی کیڑی نماز ہوندا ہے آخ فجر تو سوا ساریاں ڈیڑھوں گل مکا جی. اور وہ بندہ جو بھول گیا کس سے اٹھ بیٹھا اور وہ قادہ کے بیٹھنے کے اقرب ہے تو لوٹ آئے اور نہیں صاحب سجدہ صاحب کوئی نہیں. وگرنہ اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے واجب رہ گیا ہے اور سجدہ کرے صاحب کے لیے. دھیان جی میں پہ واہ ہو واہ کی یعنی جملہ حالیہ حال یہ ہے کہ مولوی عثمان قادے کے اقرب ہے. ایک قادے دے قریب کیڑا ہوندا ہے بائیں طور کہ نہ ہو نصف اول مستویاً لک تو اتے نصف اول ہے لک تو تھلے نصف ثانی ہے. سنیا جی یہ جڑا لک تو اتے وے نا یہ اجے اوویں اڑیا سی تھلوں اٹھدا پیا سی توڑے لتاں تھلوں گوڈے سیدھے بھی ہو گئے نے لیکن اتوں اجے این ٹریا نہیں پیچھا اتوں رکوع دی حالت وچ ہی ہے رکوع نہیں کر رہا ہے تے سجدے تھلوں قادے تو اٹھیا ہے نا وہ جڑا نصف اول ہے نا یہ اجے سیدھا یہ کی ہے جڑی ایتھے پہ گل دسدے نے. پس اگر سیدھا ہو گیا کیڑا نصف اول تو شمار کیا جائے گا قرب کے یہ قیام کے قریب ہو گیا جی. بالکل سیدھا نہیں اینج بھی سر چک لیا تھوڑا جا بالکل سیدھا پھر تو پورا قیام ہو گیا نا. اے گل لیجیے قضا فی الکافی آدھا کی کرے واپس آ جائے
واپس کیوں آوے؟ قانون سنو جی، اس لیے کہ وہ شے جو قریب ہو کسی شے کے، اس لیے کہ وہ شے جو قریب ہو کسی شے کے، اس لیے کہ وہ جو قریب ہو کسی، یا خود و حکمہ ہو اس کا حکم لیتی ہے، یا خود و حکمہ ہو۔ تو فسارا جس لئے اجے چکیا ہے نا، اتلا ادھا جے نہیں اتا گیا، پس ہو گیا گویا کہ وہ کھڑا نہیں ہوا جی۔ بلا صحوا ہاذا ہو لصح ہاذا قضا فی الہدایہ جی، اصح یہی ہے۔ اچھا جی، وہ پیچھے کو حاشیے رہ نہیں گئے۔ اما لو ساکتا عن الامام، کتنے بھی حاشیہ اگے آ رہے جی، گزر گئے، یہ کیڑی جگہ تے سی؟ ہاں، بہرحال اگر ساکت ہو گیا سجدہ امام سے بسبب اسباب کے، کیویں کہ قادہ کر کے نا، کی کر کے، تو انہیں چاہ کیا آجی صاحب ختم پڑھنے چلیے، کلام نہیں ہے گی کلام ہے جی، یا اس تو پہلے کھاتا ہے نہ سی ہوا قابو نہ رہے وہاں کر دیتی، یا اٹھیا تے مسجد تو نکل گیا باہر جی، یہ سارے خروج بے سنے نا، تو ہون جڑا کی ہو جائے گا، پس ساکت ہو جائے گا کس سے؟ مقتدی سے۔ ہون دوبارہ پڑھنی ہے تو پڑھن، نہیں تو فرض پورے ہو گئے نے۔ اچھا اگے کسی اور کتنے حاشیے لگے؟ اما اذا عادا جی جی، اچھا والظاہر ان المقتدی، واجب ہے اس پر اعادہ، جیسا کہ اگر ہو سکوت بفعل العمد، باوجہ پکے ہو جانے نقصان کے، بغیر جابر کے، بغیر عذر کے۔ عذر دے سی بھی وقت ختم ہو رہا جی، سجدہ صاف کر دینے تو ہن سلام پھیر دیں ٹھیک ہے، لیکن عذر کوئی نہیں، تو لہٰذا ہے مقتدی نے بھی نماز لٹانی ہے تے امام نے بھی لٹانی ہے۔ اچھا او اگے اما اذا عادا جی، بہرحال جب لوٹا، اور حالانکہ وہ تو ہن لوٹنا نہیں سی، لیکن حضرت لوٹ آئے نے تو کیا کرے؟ سجدہ کرے، ہن صاف کے لیے سجدہ کرے، لیکن مسئلہ جگہ آ رہا ہے، ادھرو دیکھو سنیں، قولوا ولا سہو ھذا ولا صح کما فی الہدایہ والا بنا پہ، یعنی اگر نہ ہو قعود کے بیٹھنے کے قریب تو کھڑا ہو جائے اور چھوڑ دے اور سجدہ کرے اپنی نماز کے، اور یہی منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، کما اخرجہ اصحاب السنن نے۔ سنیں جی، اچھا سیدھا کھلو کے واپس پیچھو مقتدیہ کیا اللہ اکبر تے پھر کھلو کے پھر واپس آ گئے، کیا فاسد ہو جائے گی نماز اس کی اگر لوٹائے صورت میں؟ کھلو کے تھلے پھر واپس آ گئے تو نماز فاسد ہوئے دی کہ نہیں؟ مشہور عند اصحابنا وہ فساد ہے، وہ کیا ہے؟ نماز فاسد ہو جائے گی باوجہ لازمانے فرض کے، رفض کے، واجب دی خاطر فرض شروع کر کے تو پھر چھوڑ دیتا ہے، تو فرض دا رفض جڑا ہے نا ہو گیا، اس واسطے کی ہو گئے، اور وہ کیا تھا؟ وہ قیام للواجب ہے، وہ واجب کے لیے اس نے فرض چھوڑ دیا۔ اچھا جی، وہ قیام ہے تو چھوڑا کس کے لیے؟ واجب کے لیے۔ واجب کون؟ قاعدہ۔ اور ترجیح دی ہے ابن حمام نے عدم فساد کو، انہوں نے اچھا وہ گل پڑھ دیا، پہلے وہ حدیث پاک پڑھ لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
نماز پڑھائی ہمیں جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پس آپ کھڑے ہو گئے رکعتین سے قائماً سیدھے، 2 رکعتاں پڑھا کے دے آپ قاعدہ کوئی نہیں کیتا، پس ہم نے پیچھے سے کہا سبحان اللہ، کیا کہا سنیں جی، آپ نے نا ہاتھ پیچھے کر کے اشارہ کیتا بھی کھڑے ہو جاؤ، کی ہو جاؤ، وقال اور آپ نے بھی کہا سبحان اللہ، پس پوری کی آپ نے اپنی نماز، فلما قضا صلاتہ وسلم، سلام پھیرا، اور اے بھی دلیل ہے کہ پہلے سلام تو پھر 2 سجدے، صحابہ پاک دے عمل کو میں ثابت ہے، اور حالانکہ جناب مغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر فرمایا کہ نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پس سرکار سیدھے کھڑے ہو گئے اپنے جلوس سے، بھئی سرکار نے 2 تو بعد قاعدہ نہ فرمایا، کھڑے ہو گئے، پس گزرے سرکار اپنی نماز میں، فلما قضا صلاتہ سجد سجدتین وہو جالس، سنیں جی، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک، پس کھڑا ہو جائے جلوس سے، جی تو پس اگر نہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، سیدھا نہیں نہ کھلوتا تو فَلْيَجْلِسْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ، اے دلیل پیچھے آگے، پس اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو فَلْيَمْضِ فِيهِ وَلْيَسْجُدْ، یہ بے کے کرنے نے، کھلو کے نہیں کرنے بے، سنا جی، فی شرع معنی الاسار وسند صحیح، فتح القدیر دی عبارت آجے، وقال ذا وفی النفس من التصحیح شیئن، انہاں کہ بھی ایت گل ہے جی ظاہر روایت بچا گئی ہے، لیکن بھی تصحیح میرے اندر کچھ ہے، بذالک یہ بھی جڑا کیڑا بھی جے کر وہ واپس چلا گیا تو نماز فاسد ہو گئی، صحیح اے وے کیڑی شے وے، اس لیے کہ غایت الامر رجوع میں قاعدہ اولا کی طرف یہ کہ ہو جائے گی قیام کی، ان یکون زیادہ تو قیام ما فی الصلاۃ، جی زیادتی اس کے قیام کی جو کہ نماز میں ہے، بھی ایک زیادتی ہو گئی ہے نا، پھر اٹھے گا پھر پورا اس قیام کرنا ہے، وہ ہوا اگرچہ وہ نہیں حلال لیکن وہ بصحت، صحت کے ساتھ لا یحل، بوجہ اس کے جو پہچانا گیا ہے کہ زیادتی اس کی جو رکعت سے کم ہوتی ہے وہ، مگر یہ کہ فرق کیا جائے گا اس زیادتی کے اقتران کا رفض کے ساتھ، لیکن قد یقال متحقق لزوم اسم ہے بھی رفض کے سبب سے، بہر الفساد پس نہیں زہر، وجہ اس کے استلزام کی اس کو، پس ترجیح دی جائے گی اس حدیث کے ساتھ قول مقابل کو جو کہ مصحح کا مقابل ہے، فتح القدیر نے ایک گل آکھی ہے کہ بھی مینو آندا ہے کہ بندی نماز فاسد نہیں ہوے گی، سنا جی، لیکن گل یہ کہ بھی فتوی ایسے دی کہ جڑی گل ظاہر و روایات وچ ہوے جی وہ تو بابے نے گل کیتی سے رکھن دے جی، اچھا جی، بس ساجدہ بولو، یعنی بغیر فرق کے درمیان اس کے یہ کہ ہو قعود کے یا قیام کے اقرب، سنیں جی، یہ جڑا ہے نا نہ تکوں آ رہا ہے باغاں میں کیوں، یہ تکے بھی بارت پڑھ، اور وہ بندہ جو بھول گیا قاعدہ اولا سے اور وہ قاعدہ اولا کے اقرب ہے تو لوٹ ہے اور نہیں صاحب، وگرنہ کھڑا ہو جائے اور سجدہ کرے صاحب کے لیے، وہ اگلی عبارت آ رہی باجی ہو، ہاں جی ٹرو گا کی ہویا،
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਅਗਾ ਟੁਰ ਤੂੰ। وإن سها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة وسجد للسهو وإن قيد تحمل وضم سادسة إن شاء إنما قال إن شاء لأنه نفل لم يشرع فيه قصدا فلم يجب عليه إتمامه صبر۔ اور اگر بھول گیا قاعدہ خیرہ سے، اگر تو لوٹ آئے جب تک نہ مقید کرے کس کے ساتھ، اگلی رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں نہ کیا تو واپس آ جائے، قاعدہ کرے، پھر سلام پھیرے اور وسجد للسہو، سہو کے لیے 2 سجدے کرے۔ سنے ہی ایک جزی آ گئی ہو۔ اور اگر مقید کر لیا ہے مغرب چوتھی نو، صبح تیسری نو، تے تنہ پنجویں نو کی کر لیا، تے قاعدہ کو نہیں کیتا، آخری فرض چھٹ گیا ہے۔ سنے ہی مقید کر لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کرے؟ تحولا، بن جائیں گے فرض اس کے نفل، جو فرض اس کے وہ فرض ختم ہو گئے جی۔ اور ملائے چھٹی کو اگر چاہے، نال چھٹی رکعت ملا لوے اگر چاہتے۔ ماذ کہا ہے انشاء، اس لیے کہ نفل نہیں شروع ہوا مسلی اس میں قصدن، قصدن تے نہیں نا، پل کے بن گئے نے تو پس نہیں واجب مسلی پر اتمام ان کا، لہذا پنجویں جو ختم کر دے وے تامی ٹھیک ہے، تو جو چھٹی ملا کے سلام پھیر دے وے تو ٹھیک۔ سجدہ صاحب کوڑی یہ نفل ہو گئے نا سارے جی، سمجھے ہی ایک جزی ہون بے خود رکا میں کیا وہ جڑا پیچھے پڑے ہی نا وہ تے بھی قعود کے قریب ہو واپس آ جائے تو صاف کوئی نہیں ہے، وگرنہ کھڑا ہو گیا ہے تو اب آخر میں سجدہ صاحب ہے۔ جڑی گل ہے جب تک سجدے سے تو کیا کرے، یعنی بغیر فرق کے درمیان اس کے کہ ہو وہ قعود کے اقرب یا ہو وہ، اس لیے کہ قرب قعود سے اگرچہ جائز ہے یہ کہ دیا جائے اس کو حکم کس کا، مگر یہ کہ نہیں ہے وہ قائد، پس اعتبار کیا جائے گا حقیقت کی جانب، اس صورت میں جب بولا کس سے، ان کو کھانے چ پئی جے احتیاشی ہے جی۔ اور حکم قائد کا صاحب میں اولا سے، کہ اگر پہلے قاعدہ میں بولا ہے تو وہاں اس کو حکم دینا ہے کس کا، اور حکم قائد کا صاحب میں قاعدہ اولا سے، وہاں وہ قائد کے حکم میں ہے، اخیر میں اس کو قائد کے حکم میں نہیں بنانا، کیوں؟ واسطے ظاہر کرنے تفاوت کے فرض اور واجب کے درمیان۔ ہن سمجھ آئی جیش، قاعدہ اولا وچ قریب واپس آ گیا تے سیدھا صاحب نہیں، کھڑا ہو گیا واپس نہیں ہونا آخر تے، اے جڑا آخری قاعدہ ہے چونکہ اندے وچ تانوں کھڑا ہونا ہی کوئی نہیں سی، اندے وچ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تب بھی سجدہ صاحب ہے، کھڑا ہو کے واپس ہے تب بھی، یہ فرق ہے واجب تے فرض دے درمیان، کہ اتھے فرض نو چھڈ کے جا رہے ہیں تے درمیان والا وچ ہن کھانے چ پئی جے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ حاشیہ ایس اگلے تے وسجد للسہو ایتھے، یعنی بغیر فرق کے درمیان اس کے کہ ہو وہ قعود کے، کیونکہ قرب من القعود اگرچہ جائز ہے یہ کہ دیا جائے اس کے لیے، مگر یہ کہ نہیں ہے وہ قائد، پس اعتبار کیا جائے گا اس صورت میں جب بولا۔
اور حکم قائد کا ہوگا صاحب میں اولا سے. یہ کیوں ہوگا؟ واسطے ظاہر کرنے تفاوت کے کہ کوئی نہیں سمجھ لگی. تے لہٰذا آخری قاعدے وچ ادھا بھی کھلو گیا تھلے واپس آ گیا ہے نا تاویں سنیا جی. تے پہلے وچ اگر کھلونے تو پہلو تھلے آ گیا تو صاف کوئی نہیں کھلو گیا تو ہن واپس نہیں آنا. یہ آخری قاعدے دی گل جی. اندے وچ بھی یہ فرق کوئی نہیں ہے. پاویں پورا کھلو کے آوے پاویں ادھا کھلو کے واپس آوے چونکہ فرض چھوڑ کے جا رہا سی لہذا سجدہ صاحب ہے. جی جی او دھیان او بین قیدہ یعنی اگر سجدہ کر لیا رکعت ثالثہ کا کس میں فجر آ کر سنا تو کوئی لگ دیا اور خامسہ کا کس میں اور رابعہ کا کس میں نہ لہو کے چس نہیں جی ہوندی پہ جی بھی اے انہیں کر لیا بھئی سنا جی اے شاباش بسم اللہ او بیکھو کو او تحولا فرض ہو نفل بن گئے. نفل کیوں بنے؟ اس لیے کہ مستحکم ہو گیا اس کا شروع ہونا کس میں کیونکہ سجدہ کر لو تو رکعت پوری ہو جاندی ہے تے فرض تا سن 4 تک اس تو بعد فرض رکعت کوئی نہیں تے لہذا جدو سجدہ کر لیا تے کیڑی رکعت ہے؟ پنجویں ہے کی ہے؟ پنجویں تیسری چوتھی یہ نفل ہے. سنے ہی شروع ہونا اس کا نافلہ میں پہلے پورا کرنے مکتوبہ کے ارکان سے اور اس کی ضرورت سے ہے نکل جانا اس کا. اور وجہ اس میں یہ ہے کہ رکعت سجدے کے ساتھ صلاۃ حقیقتاً ہوتی ہے. اچھا جی وَضَمَّ سَادِسَةً ملائے چھٹی یہ ہے عصر میں اور ظہر میں اور واجت نال شاب جوڑ تے چک بڑھ دیو یہ ہے کس میں اور فجر میں ملائے کیونکہ تیسری تو کھلو گے اور مغرب میں بہرحال نہ ملائے اس میں ایو چوتھی ہوگی تو 4 رکعتیں ایک ملائے گا تو 5 بن جان گی. اس لیے کہ ہو گئی ہیں 4 ہو گئیاں قضا قال شرم ملالی فی امداد الفتاح. جی نور العزاد جڑے مصنف نے علامہ شرم بلالی انہوں دی شرح امداد الفتاح جن دا اختصار مراکی. اچھا جی فلم یجب علیہ اتمامہ فلم کیونکہ وہ شے کہ واجب ہے اتمام اس کا وہ نفل ہوتے ہیں کہ شروع ہوا ہے عبداللہ ان میں قصدن جیسا کہ گزر گیا تھا. اس میں ادھر بول کے ٹر گیا گا جی اتمامہ ادھر منع کر لا. اچھا جی کتوں اور اگر بھول گیا کا داخیرہ سے تو لوٹ آئے جب تک نہ مقید کرے سجدے کے ساتھ اور سجدہ کر لے صاحب کے لیے اور اگر مقید کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بن جائیں گے فرض اس کے نفل اور ملائے چھٹی کو اگر چاہے تو. ماذ کہا ہے انشاء اس لیے کہ نفل نہیں شروع ہوا نفلوں میں قصدن تو پس نہیں واجب مصلی پر اتمام نفلوں کا. ہاں جی شرما جی وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَةَ ثُمَّ قَامَ سَهْوًا عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ وَإِنْ سَجَدَ لَهَا تَمَّ فَرْضُهُ وَتَمَّ الثَّالِثَةَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَالرَّكْعَتَانِ نَفْلٌ وَلَا قَضَاءَ لَوْ قَطَعَ وَلَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ. چلو
اور اگر اس نے قادہ کر لیا خیرہ کا تے سمجھا ہے پہلا ہے تے بھول کے اٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا بھول کر، جی ہن کی حکم ہے، لوٹ آئے جب تک نہ سجدہ کرے خامسہ کے لیے، اور واپس آ کر سلام پھیر دے، واپس آ کر یعنی درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، سلام پھیر دے۔ اچھا جی، اتنے سجدہ صاف کرنا ہے کہ نہیں، صبر و شرح پڑھ دیں۔ اور اگر اس نے سجدہ کر لیا اگلی رکعت کا، جی تو پورے ہو گئے فرض اس کے، چونکہ قادہ کر چکا، فرض پورے ہو گئے فرض اس کے، اور ملائے اب چھٹی کو، ایتھے انشاء کو نہیں ہے گا، ملائے کس کو، اور پھر جس لئے دو پوریاں کرے، جی مغرب وچ ایک ہی ہونی ہے، فجر وچ ایک اور، باقی تنہ وچ بھی ایک اور، پھر آخر تے اور سجدہ کرے صحف کے لیے، انہاں دے آخر تے کی کرے ایک مسئلہ۔ اور یہ جو دو رکعتیں اگلی بنی ہیں جی، اور رکعتان یہ بھول گیا یار، مغرب وچ ایک اور ملانی ہے تا دو بننیاں نے، وہ تو کل بنیاں سن بھی قادہ کیتا کوئی نہیں سی، یہ تو مغرب وچ قادہ کر چکے ہیں، یہ تو نماز ہو گئی پوری، تے ہن نال ملانی خام خواہ، تاکہ کی کرنے ہن 5 نہیں بنن گیا، 3 فرض نے، اے مطلب ہے جی، اور رکعتان نفل ہو جائیں گے، بلا قضاء لوکاتا، اگر سجدہ کر کے نہ پہلی کا تو اس کو توڑ دے، اس کو نماز تو پوری ہوگی، اس کو توڑ دے تو اس کی قضا کوئی نہیں ہے، اس کی قضا کوئی نہیں ہے۔ اور نئی نائب بنے گی یہ ظہر کی سنتوں سے، مسئلہ شروع سے اسی طرح ہی آ رہا ہے، ایویں عشاء وچ بھی واجہ نئی نائب بنے گی یہ، کیونکہ جی میں زور تو بعد موقدہ نہیں، عشاء تو بعد بھی تو موقدہ نہیں، وہ مسئلہ زور دا چونکہ شروع تو آ رہا ہے، پھر اتن دسے بھی زور دی نماز پہلی نماز سی تھی، اس واسطے زیادہ مسئلے اتھے جوڑے نے، پکنا عشاء وچ بھی یہی حکم ہے جی، اگر عشاء وچ انہیں 2 پڑھیاں ہور قادہ کر کے تو وہ 2 کی نائب بنے گی کہ نہیں، جو اختلاف یہاں ہیں وہی اختلاف وہاں ہیں، سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش سے تو صبح تو بعد سنتا کوئی نہیں جی، تے مغرب تو بعد بھی ہیں، انہاں تنہ وچ نائب بنن گیا کہ نہیں، کندے وچ زور وچ، سمجھا جی، جیڑا ایتھے جواب ہے زور دا ہوا ہے مغرب تے عشاء دا ہونا ہے جی، تے تھے وے متن وچ کہ نہیں نائب بنیں گی کس سے، ادھرو دیکھو وے، او وسلم کی بھئی جب تک نہ سجدہ کرے خامسہ کا تو واپس آ جا اور سلام پھیر دے، اے جالسا واپس آ کے تو بہ کے سلام پھیرے، اور نہیں ہے اس پر اعادہ کس کا، کیونکہ تو پڑھ چکے سے زہر تشہد کر کے اٹھے ہے، اس پر تشہد کا اعادہ نہیں ہے، اور اگر سلام پھیر دے کھڑے کھڑے تو اس نے اطاعت کر دی ہے اور اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز سمجھے ہی بھی اگر کھڑے کھڑے سلام پھیر دینا تے، لیکن اطاعت چونکہ سلام بہ کے پھیری دے سوائے جنازے تو، خیر اور سادسہ تن اگر ہو نماز، اور رابعتن سنایا تو اس مغرب والی بچ بھی ملانی ایک، اچھا جی، وساجدہ للسہو، وساجدہ اے فی الصورتین، دونوں صورتوں میں، کس میں، لتاخیر السلام فی الاولی، بھی اگر واپس آیا ہے نا کھلو کے سجدے تو پہلا تو کی کرنا ہے، چونکہ قادہ کر چکے لہذا بہندیا نال ہی کی کرے، سلام پھیرے، سجدہ صاف کرے، پھر دوبارہ، کیونکہ سلام دی تاخیر ہے، سلام ہے نا، نہیں سمجھ آئی، لتاخیر السلام فی الاولی، پہلی صورت سجدے تو پہلے واپس آئے، سلام واجب سی تے واجب وچ کی ہوگی، تاخیر ہوگی ہے،
اور ترک سلام کا ثانیہ میں جڑا انہیں سجدہ کر لیا ہے اگاں 2 رکعتاں نال جوڑیاں نے وہ تو سلام انہاں 2 رکعتاں دا ہے انہاں دا تو نہیں یہ تو واجب رہ گئے اس لیے ان کے آخر میں کیا کرے وہ سمجھ آ گیا مسئلہ کہ کوئی نہیں بھئی جے سجدے تو پہلا واپس آئے تو پھر بھی کیونکہ ہن واجب دی تاخیر ہو گئی تو جے آخر دے تو ہن وہ سلام رہ گئے فرضاں والا ہن یہ تو نفلاں والا سلام ہے جی سنتاں والا جی ایشا بس اتنا کس طرح ہو جڑو او آدھا مالم یسجد الخامسہ وسلم ان دی وضاحت ہونا آگے بھی سجدہ صاحب کرنے توجہ بھائی قولوا برکاتان جی یعنی وہ 2 رکعتے کے پڑھا اس نے ان کو قیام کے بعد کا داخیرہ سے تو یہ کیا ہے اچھا جی بلا قضاء یعنی اگر توڑ دے ان 2 رکعتوں کو تو نہیں لازم اس کو قضا ان 2 کی قضا اس لیے کہ یہ نفل ہے نہیں شروع ہوا اس میں قصدن اور وہ کہ وما حاضا اور وہ کہ یہ ہو شان اس کی نہیں واجب لیکن تروڑ دے وے جی تو ان دے وچ جڑا ہے نا اپنا وہ پہلی دا سجدہ صاحب رہ گئے تو واجب الادا ہو جانی ہے جی ایشا بس جی اچھا جی ولا تنوبان قولہ اور یہ دونوں نائب یعنی اگر ہو یہ واقعہ کس میں میں مغربی تشابی تو پس رکعتان زائدہ تان نہیں قائم ہوں گی مقام بلکہ علیہ لازم ہے اس پر لازم بمعنی سنتا نے فرض نہیں یعنی انج کرنا ہے یہ کہ ادا کرے ان کو بعد فارغ ہونے کے ان سے سنیں ہی ان 2 کو فارغ ہو کے نا پھر 2 اگلیاں ادا کرے اور اگر قادا کیا خیرہ کا پھر کھڑا ہو گیا بھول کر کھڑا ہو گیا بھول کر کھڑا ہو گیا اور دھیان بھائی تو لوٹ آئے جب تک نہ سجدہ کرے خامسہ کے لیے اور سلام پھیر دے یعنی سجدہ صاحب ہی کرنا ہے اور اگر سجدہ کر لیا خامسہ کے لیے پھر یہ خامسہ تاں دینے بھی دسے بھی گل زور تھی نماز نال مسئلے بیان باقی نال جوڑنے نے جی تو کیا کرے تو سجدہ کرے پھر اچھا کدے گیا میں اور اگر سجدہ کر لیا خامسہ کے لیے تو پورے ہو گئے فرض اس کے اور ملائے 6 رکعت کو اور سجدہ کرے صاحب کے لیے اور رکعتان نفل ہیں اور نہیں قضا اگر قطع کر دے قضا میں نے بھی ایک جگہ پڑھی ہیں 2 رکعتاں اور نئی نائب بنے گی یہ 2 ظہر کی سنتوں سے